سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹہرے معزول، خیر صفات رسول سرد ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم کر چکے ہیں، اور خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نظم ہے یہ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کی مشقی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں، مشقی سرگرمی حل کرتے ہیں۔ سرگرمی حل کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ ہم جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیگر 12ویں کے طلباء و طالبات کو ارسال کریں اور ان سے درخواست کریں کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مشیر ندوی، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ طلباء اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کر سکیں۔ اساتذہ اکرام سے گزارش ہے کہ اسکول کی ایجوکیشن کی جو ویڈیوز ہیں تو اس گروپ میں جو اسکول کے گروپس ہیں اس گروپ میں ہماری ویڈیو کو ضرور ارسال کریں اور اس کے سبسکرائبر بنیں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو سکے۔ سب سے پہلے خاکے پر مبنی سرگرمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نظم سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر صفات رسول دیے ہوئے ہیں، خالی جگہ میں خالی قوسین میں ہم کو صفات رسول لکھنا ہے۔ صفات رسول میں نمبر 1 پر آئے گا قوسین مقام، نمبر 2 پر نور سبل، نمبر 3 ختم رسول، خیر کا مرجع۔ اس کے علاوہ بہت سی صفات ہیں، آپ تلاش کر کے اور اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے لفظی تراکیب پر مبنی خاکہ مکمل کیجیے۔ تو لفظی تراکیب میں جو ہے جو ایک ہی طرح کے جو الفاظ آ رہے ہیں اس کو یہاں پر لکھنا ہے۔ لفظی تراکیب کا خاکہ دیا ہوا ہے، ایک میں لکھیے پھول، ایک میں معزول، ایک میں دھول، ایک میں رسول۔ اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں سبل، رسول، اصول، مقبول، رسول، اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بھی تراکیب ہو سکتی ہیں۔ ہدایات کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے سب کی انائیں دھول کا مفہوم تحریر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے سب کے دلوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان دنیا میں بستے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، شریف ہو، رذیل ہو، بیگانہ ہو، یا پھر استاد ہو، انجینئر ہو، چاہے وہ کوئی بھی فیکلٹی کا انسان ہو، اس کا جو علم ہے یا پھر اس کی جو باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے دھول ہے۔ یہاں پہ دھول کا محاورہ استعمال کیا گیا۔ دھول کے معنی ہے یہاں پر محاورہ استعمال کیا گیا دھول کے معنی ہے اہمیت ختم ہو جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگ و برتری کے آگے، عظمت کے آگے تمام انسانوں کی انائیں دھول ہے، یعنی ان کی اہمیت کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ جو اہمیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مفہوم اور سمجھ میں آتا ہے تو آپ مفہوم اپنی طرف سے تحریر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 دیکھیے، دوسرے بند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسے مختصراً بیان کیجیے۔ دوسرا بند جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول، خیر صفات رسول۔ تو دوسرے بند میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ واقعہ طائف ہے۔ مکہ المکرمہ سے 3.5 میل کی دوری پر واقع مقام طائف ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے گئے، ایک اللہ کا پیغام سنانے کے لیے گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے۔ وہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھریں مارتے، تالیاں پیٹتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان تمام لوگوں کو دعائیں دی۔ جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کے فرشتے کو یہ نہیں کہا کہ انہیں ختم کر دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دعائیں دی
کہ ان کے آنے والی نسل اسلام سے سرفراز ہوگی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسل کو قبول کرے اور وہ اسلام لے آئے. راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جنہوں نے کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی. انہیں جیسے فتح مکہ کا جو موقع ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بخش دیا، بدلہ نہیں لیا. یہ دوسرے بند کی طرف اشارہ ہے. نمبر 3 دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر پر کہے گئے بند کا مطلب لکھیے. عفو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو یعنی معاف کرنے کا جو ملکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا وہ شاید ہی کسی اور میں ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، پورے غلبے اور قوت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو پروانہ امن بخشا، یعنی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اور ہر انسان سے محبت کرنے والے تھے. انسان دوزخ سے بچ جائے، انسانیت دوزخ سے بچ جائے، اس لیے ایک اللہ کا پیغام سنانے کے لیے ہر ایک کے گھر پر 70 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. اس سے بڑھ کے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں اور کیا ہوگی. سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ کے لوگ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کے علمبردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے. تو یہ عفو، محبت اور سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا، خاص اصول تھا. نمبر 4 ہے، قرآن کریم کی وہ آیت تحریر کیجیے جس کے مفہوم کو تیسرے بند میں بیان کیا گیا ہے. تیسرا بند دیکھتے ہیں. ان سے حسن خلق عبارت، وہی نور سبل، خیر کا مرجع، رحم کا پیما یعنی ختم رسول، عفو، محبت اور سچائی جن کے خاص اصول. یہاں پر قرآن کی آیت کی طرف جس عبارت نے اشارہ کیا ہے، جس مصرے نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے حسن خلق عبارت، وہی نور سبل. قرآن کریم کی سورہ نون کی آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اور یہاں پر ہمارا مصرع ہے ان سے حسن خلق عبارت. تو حسن خلق عبارت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے اعلیٰ کردار پر، اعلیٰ نمونے پر فائز تھے. تو اس کا یہ سورہ نون کی یہ آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نمبر 5 دیکھیے، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام. یہ مصرع جس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے اسے چند جملوں میں تحریر کیجیے. قوسین مقام، یہ مصرع جس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ واقعہ معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے کر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا قریب کیا کہ جتنا 2 کمان ہوتے ہیں، ثم فکان قاب قوسین او ادنا، یا پھر 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. تو یہ چند الفاظ تھے، یہ چند جملے تھے جنہیں آپ تحریر کریں. اس کے علاوہ اور کوئی مفہوم آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. درج ذیل کی استحسانی وضاحت کیجیے. نمبر 1، سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں مبعوث ہوئے، وہاں پیدا ہوئے، تو جو نفرت کا ماحول تھا، تو نفرت کے ماحول کو اس مصرے میں جہنم سے تعبیر کیا گیا، یعنی یہاں پر جہنم کا استعارہ لیا گیا. کھلے پیار کے پھول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار، محبت، اخوت، بھائی چارگی کو پھول سے تعبیر کیا گیا، یعنی استعار لیا گیا. تو یہاں پہ صنعت استعارہ موجود ہے. اور اسی طرح پہلے مصرے میں دیکھیے، سرد ہوا نفرت کا جہنم اور کھلے پیار کے پھول. نفرت اور پیار یہ دونوں بھی تضاد ہے، تو یہاں پر صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے. وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول. تو وہاں کی جو درندگی تھی مکہ جزیرۃ العرب کی،
وہاں کی درندگی کو اور وہاں کے ظلم و جور کو، ظلم و ستم کو یہاں سے وحشی لمحے سے تعبیر کیا گیا۔ معزول، یہاں پر لفظ معزول اور پھول اور اخیر میں خیر صفات رسول، پھول، معزول، رسول، یہ تینوں بھی ہم قافیہ ہے۔ تو یہ اس شعر کی استحسانی وضاحت ہوئی۔ نمبر 2 دیکھیے، ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبل، خیر کا مرجع، رحم کا پیما، یعنی ختم رسول، عفو، محبت اور سچائی جن کے خاص اصول۔ تو نمبر 2 میں یہاں پر حسن خلق عبارت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی نور سبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کا راستہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے راستے کو یہاں پر استعارے سے تعبیر کیا گیا۔ وہی نور سبل، نور سبل جو ہے یہاں پر استعارہ لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو نور سبل سے تعبیر کیا گیا، یعنی یہاں پر صنعت استعارہ یہاں پر موجود پائی جاتی ہے۔ آگے دیکھیے، خیر کا مرجع، رحم کا پیما، یعنی ختم رسول، عفو، محبت اور سچائی جن کے خاص اصول۔ تو جو اخیر میں جو چیزیں آ رہی ہیں، جو الفاظ آ رہے ہیں وہ یکساں ہیں، یعنی سبل، رسول، اصول اور رسول۔ تو یہ چاروں بھی چیزیں ہم قافیہ ہے۔ تو ہم قافیہ کی استعمال کر کے یہاں پر جو شعر کا جو حسن ہے وہ دو بالا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں اور کچھ چیزیں آتی ہیں تو آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ اگلی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صنعت تضاد کے مصرے تلاش کر کے لکھیے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں صنعت تضاد کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ صنعت ہوتی ہے کہ کلام میں دو ایسے کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثلاً شبنم و گل میں فرق اتنا ہے، ایک ہنستا ہے ایک روتا ہے۔ یہاں ہنسنا اور رونا تضاد ظاہر کرتا ہے۔ تو جہاں پر بھی دو متضاد چیزیں آئے تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ جیسے جب ہمارے نظم کی جو ابتدا ہو رہی ہے، نعت شریف کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں دیکھیے، سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول۔ تو سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، یہاں پر جو متضاد چیزیں ہیں، ایک ہے نفرت اور دوسرا ہے پیار۔ نفرت کی ضد ہوتی ہے پیار، پیار کی ضد ہوتی ہے نفرت۔ تو جہاں کہیں بھی جو متضاد چیزیں وہاں پر آئے، جیسے آگ ہے، پانی ہے، آسمان، زمین، کالا، گورا، دن، رات، تو یہ تمام چیزیں، یہ صنعت یہ متضاد چیزیں جہاں پر بھی استعمال ہو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تو نعت رسول سے صنعت تضاد کے مصرے، سب سے پہلا مصرع لکھ دیجئے، سرد ہوا نفرت کا جہنم۔ راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول۔ تو یہ جو مصرع ہے، یعنی مصرع نمبر 2 ہے، اس کا آخر لائن دیکھیے، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول۔ تو کانٹے اور پھول بظاہر یہ دونوں ایک دوسرے سے تضاد ہے، اس لیے یہ لکھ سکتے ہیں، یہ مصرع بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 دیکھیے، پہلے بند کی صنعت تلمی کو وضاحت کے ساتھ قلم بند کیجیے۔ تو ہم کو دیکھنا ہے سب سے پہلے صنعت تلمی کسے کہتے ہیں۔ صنعت تلمی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ شعری اصطلاح میں تلمی سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمی کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ استعمال و مثال ترمیم، یعنی مثال کے طور پر مرزا غالب کا ایک شعر ہے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کرے کوہ طور کی۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا۔ یعنی ایسا واقعہ، ایسا شعر یا پھر ایسا مصرع جو پورے واقعے کی رہنمائی کرتا ہو یا پورے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے صنعت
تلمیح کہتے ہیں۔ تو پہلے بند کی صنعت تلمیح کو وضاحت کے ساتھ قلم بند کرنا ہے۔ پہلا جو شعر ہے، وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی تھا بندہ قوسین مقام۔ تو یہاں پر وضاحت کرنی ہے۔ پہلے صنعت تلمیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلے عرش سے پہنچا ان کو سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر معراج کی تلمیح کی گئی ہے، تلمیح معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہنچے تو ملائکہ نے، فرشتوں نے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ دوسرا بند دیکھیے، ان سے پہلے کب کوئی تھا بندہ قوسین مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قوسین مقام کا کسی کو بھی رتبہ عطا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہو گئے، یہاں تک کہ صرف 2 کمان کا فاصلہ یا پھر اس سے بھی کم رہ گیا۔ نمبر 3 دیکھیے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافیوں کو معنی کے ساتھ لکھیے۔ تو یہاں پر ہم پہلے دیکھیں گے قافیہ کسے کہتے ہیں۔ قافیہ لفظ قف سے ہے، جس کے معنی پیروی کرنے اور پیچھے آنے والے کے ہیں۔ اردو ادب میں قافیہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار میں الفاظ کے ساتھ غیر مسلسل طور پر اخیر میں بار بار آتے ہیں۔ یہ الفاظ بعض وقت غیر ضروری معلوم ہوتے ہیں، مگر ہٹا دیے جانے پر بھی خلا پیدا کر جاتے ہیں۔ اس لیے ترنم اور تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے قافیے کا استعمال لازم و ملزوم تصور کیا جاتا ہے۔ قوافی کو حرف عام میں ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال ملاحظہ فرمائیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں ہوا اور دوا یہ قوافی ہیں۔ تو اسی طرح ہماری جو نعت شریف ہے، اس میں بھی کئی قوافی استعمال کیے گئے ہیں، جیسے پھول، معزول، رسول، سلام، مقام، دھول، رسول۔ تو یہاں پر قوافی معنی کے ساتھ قلم بند کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تفہیم میں آپ کو یہ تمام چیزیں بتا دی ہیں، تو آپ تفہیم دیکھ کر ان تمام قافیوں کو معنی کے ساتھ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس نعت میں آنے والی تلمیحات، نمبر 4 ہے، اس نعت میں آنے والی تلمیحات تلاش کر کے لکھیے۔ تو اس میں نعت میں آنے والی جو تلمیحات ہے، سب سے پہلے مصرع اولا جو ہے، سب سے پہلے والا جو مصرع ہے، وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، تو یہ واقع معراج کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تلمیح نمبر 2 ہے، جو مصرع نمبر جو 2 ہے، ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، یہ جو واقعہ ہے، یہ واقع طائف کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ نمبر 2 تلمیح ہے۔ اور اس کے بعد جو راہن میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول، ایک نصرانی عورت تھی جو مدینۃ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے بچھاتی تھی، تو یہ مصرع یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ سرگرمی جو منصوبہ ہے، اس نظم میں بیان کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے علاوہ مزید صفات سیرت کی کتاب سے تلاش کر کے لکھیے۔ یہ آپ کو ہوم ورک ہے، یہ آپ کو گھر پر کرنا ہے۔ سیرت رسول پر لکھی ہوئی 2 کتابوں اور ان کے مصنفین کے نام لکھیے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ آپ تمام کو بہت بہت شکریہ ملاحظہ فرمانے کا۔ 12ویں طلبہ کے واٹس ایپ پر اور یہ ان کے اساتذہ یا سرپرست کے واٹس ایپ پر یہ بنائی ہوئی ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور جاتے وقت تو پھر ایک مرتبہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ اساتذہ سے میں ملتمس ہوں، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے یا پھر فون کے ذریعے مجھے باور کرا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معذور۔